سیدنا امام احمد ابن حنبل نے تو یہاں تک لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، کہ آدم علیہ السلام کی ولادت سے، فضائل صحابہ امام احمد ابن حنبل کی کتاب ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے اللہ نے ایک نور پیدا کیا، اور اس نور کے فیضان سے دوسرا نور پیدا کیا۔ ایک نور کا نام محمد تھا، دوسرے نور کا نام علی تھا۔ یہ شان امام حسین کے بابا کی، یہ شان والا خاندان ہے۔ آپ کسی خاندان کی یہ شان نہیں پڑھ سکتے، اور اگر پڑھیں گے تو اس کے پیچھے حوالہ نہیں پڑھ سکتے۔ گڑھ کر کے تو کوئی کہہ سکتا ہے، پڑھ کر کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا جو خاندان رسول کے لیے کہی جاتی ہے۔ اب بتائیں جس کا بابا اس شان کا ہو کہ پیدا ہونے سے پہلے ولایت بانٹتا ہو۔ الحمدللہ ہم لوگ تفضیلی نہیں ہیں، ہم رافضی بھی نہیں ہیں، ہم رافضیوں پہ لعنت کرتے ہیں، تفضیلیوں کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے، ہم سنی ہیں۔ اور میں نے تینوں کتاب کے حوالے دیے، تینوں سنی ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اہل بیت کے فضائل پڑھے تو وہ رافضی ہوتا ہے۔ رافضی کبھی اہل بیت کا ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ سچا وہی ہے جو صحابہ کے ساتھ اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور اہل بیت کے ساتھ صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ ہم سنی ہیں، ہمارا مسلک اعتدال ہے، لیکن یہ شان ہے حضور کے خاندان کی، حضور کے گھر والوں کی یہ شان ہے۔ اور یاد رکھنا ان شان والوں کے گھرانے میں اللہ نے امام حسین کو پیدا کیا۔ قرآن کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ اللہ فرماتا ہے تفسیر در منصور میں امام سیوطی لکھتے ہیں کہ مرج البحرین کا ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ یہ دو دریا سے مراد ایک دریا علی ہے اور ایک دریا سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ذات۔ یہ وہ شان والا خاندان ہے، اس سے اللہ نے حسنین کریمین کو پیدا کیا۔ اب میں مزید فضائل کی طرف نہیں جانا چاہتا، بات مختصر کرتا ہوں۔ وہ امام علی مقام، وہ امام عرش مقام، وہ امام اولو العزم، وہ امام اعلی ہمت، وہ شہزادہ گلگوں قبا جس کی در سے خیرات بطور ولایت تقسیم ہوتی، ولایت بطور خیرات تقسیم ہوتی۔ وہ امام حسین میدان کربلا میں آئے۔ آپ کربلا سنیں گے، ہر خطیب کا اپنا ایک انداز ہے، ہر بیان کرنے والا کرتا ہے۔ مجھے صاحب سجادہ کا حکم ہے کہ میں بھی چند شہادتیں پڑھوں، حصول برکت کے لیے چند شہادتیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی مکمل توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ میری اپنی طبیعت یہ ہے کہ جب میں اصلاحی بیان کروں، کوئی سنے تو سنے، کوئی نہ سنے تو نہ سنے، کوئی بات کرے تو کرے، کوئی بیٹھے تو بیٹھے، کوئی سوئے تو سوئے، مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی، اپنی بات کہہ کر چلا جاتا ہوں۔ مثل مؤذن کے، مؤذن جب اذان پڑھتا ہے کوئی جواب دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا، کوئی آتا ہے نہیں آتا، میری طبیعت میں بھی یہی ہے۔ اصلاحی بیان ہو تو لوگ سننا چاہے تو سنے، نہیں سننا چاہے تو ان کی طبیعت میں اپنا کام پورا کر دوں، لیکن جب اپنے آقاؤں کی شان بیان کرنے لگتا ہوں تو پھر میری طبیعت یہ چاہتی ہے کہ ہر انسان کان بنے، ہر انسان سراپا ادب بنے، اس لیے کہ جن کے نام میں پڑھنے لگا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں سیدہ فاطمہ کا نام کیا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں مولا علی کا نام کیا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں اس خاندان والا تبار کا نام کیا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر اصحاب کہف کے نام پڑھے جائیں تو اس گھر میں چوری نہ ہو، اس گھر میں آگ نہ لگے۔ اصحاب کہف کون ہے؟ نبی کے غلاموں کا نام اصحاب کہف ہے۔ آپ بتائیں غلاموں کا نام پڑھا جائے تو مصیبتیں ٹل جاتی ہے، حضور کے خاندان وہ پنجتن کا نام پڑھا جائے۔ کون پنجتن؟ جن کے نام کے تذکرے جنت میں ہیں، جن کے نام جنت کے درختوں پر لکھے ہوئے ہیں، جن کے نام کی برکت سے بلائیں ٹل جائے۔ اور یاد رکھنا کوئی خطیب سنی اگر کسی بزرگ کی کربلا والے کی شہادت بیان کرتا ہو تو آپ دل میں جو نیت لیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس مراد کو پوری فرما دے۔ یہ میں نے اپنے شہر مالیگاؤں میں 12 تجربات دیکھے ہیں کہ جب میں شہادت پڑھنے لگتا ہوں لوگوں سے کہتا ہوں مرادیں دل میں لے کر کے سنو، کوئی
آئندہ سال آ کے کہتا ہے کہ بیٹے کی مراد لی تھی ہو گیا، بچی کے رشتے کی مراد لی تھی پوری ہو گئی. یہ بات کہانی قصہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اور ہم عشق کے بندے ہیں. کیا بات بڑائی ہے. ہماری طبیعت یہی ہے، کوئی کچھ کہتا رہے، ہماری طبیعت تو یہی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مولا کائنات کی فضیلت میں نے پڑھی، سیدہ فاطمہ کی فضیلت پڑھ دی. اب ذرا کربلا کی طرف آئیں، لیکن سراپا ادب بن جائیں، دل میں مرادیں لیں. مولا حسین میدان کربلا میں آئے. کون حسین؟ وہ حسین جس کے لیے رسول منبر سے نیچے اترتے ہیں اور انہیں گود میں اٹھا کر ہاتھ میں لے کر خطبہ پڑھتے ہیں. کون حسین؟ وہ حسین جس کے لیے سجدہ طویل کرتے ہیں. اگر مولا حسین پیٹھ پہ بیٹھ جائے تو سجدہ طویل کرتے ہیں. کون حسین جس کے لیے حضور کہتے فاطمہ حسین کو مت رلایا کرو، جب وہ روتا ہے تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے. کون حسین جب وہ روتے ہیں تو چپ کرانے کے لیے جبریل تشریف لاتے ہیں. کون حسین جب وہ کھیلتے ہیں تو ان کو آئیڈیا دینے کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے حضرت جبریل امین آتے ہیں. میں حدیث نہیں پڑھنا، اس وقت پڑھنا نہیں، میرا عنوان وہ نہیں، وقت نہیں. آپ نے بار بار خطبہ سے سنا ہوگا کہ مولا حسن پاک، مولا حسین پاک دونوں کشتی کر رہے ہیں. حضور جو ہے وہ مولا حسن کی رہنمائی کر رہے ہیں. ماں نے کہا سیدہ فاطمہ نے کہ یا رسول اللہ حسن تو بڑا ہے، حسین کی رہنمائی کرنے کی بجائے آپ ان کی رہنمائی کرتے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم اس کا مشاہدہ نہیں کرتی کہ حسن کی رہنمائی اس لیے کر رہا ہوں کہ حسین کی رہنمائی کے لیے جبریل آیا ہوا ہے سدرہ سے، جبریل آیا ہوا ہے سدرہ سے. بچپنے میں جس کی رہنمائی کے لیے جبریل آتا ہو، جبریل جس کی رہنمائی وہ مولا حسین.